سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ میں اب دعوت دیتا ہوں استاد العلماء، استاد التفسیر، ہمارے مربی اور مرشد حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مفید کلمات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم، کان ذات پاک دان مقام محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، بالخصوص عزیز محترم حضرت مولانا ضیاء الرحمن ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی اس مدینہ مسجد کے امام و خطیب، آپ کے اس علاقے کے مربی، اور یہ تمام کے تمام اس علاقے کا گلدستہ مفتی خرم یوسف صاحب، حضرت مولانا مفتی احمد نواز صاحب، حضرت مولانا قاری محمد افضل صاحب، حضرت مولانا قاری محمد طلحہ صاحب، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا قاری محمد اعجاز صاحب، اور دیگر وہ تمام کے تمام حضرات گرامی کہ جن کا میں نام لے سکا یا نہ لے سکا، جو اپنے اپنے طور پر ان علاقوں کے اندر دائیں بائیں رات اور دن دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو سرگرم عمل کیے بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات نے مجھ سے قبل حضرت اقدس حضرت مولانا منور بیگ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، اپنی تمام تر بیماریوں کے بعد، اپنی تمام تر مصروفیتوں کے باوجود اس تمام کے تمام سفر میں ہمارے شریک سفر ہیں، اللہ کریم ان کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے علاقے کے ایم این اے صاحب محترم جناب وحید عالم صاحب،
جو تمام پروگراموں کے اندر ہماری سرپرستی کرتے رہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح اس علاقے کے اندر صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے دفاع، اس حوالے سے اپنے آپ کو متحرک رکھنے والے محترم جناب نعیم چودھری صاحب اس علاقے سے لے کر انارکلی تک جہاں کہیں اس حوالے سے پروگرام ہوا انہوں نے تمام جگہوں پہ شرکت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر سال کی طرح آپ کی اس مدینہ مسجد کی انتظامیہ نے ربیع الاول کے ماہ مبارک میں اس بابرکت مقدس محفل کا انعقاد کیا۔ آج کی اس بزم اور اس محفل کے 3 عنوانات ہیں۔ ایک، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا عظمت و دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور تیسرا عظمت و دفاع اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اجمعین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے بات چیت کرنی ہے، بہت آہستگی کے ساتھ سمجھانے کے انداز میں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا دفاع ہم نے جس ذات کا کرنا ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو بابرکت و مقدس نبی عطا کیا، اس نبی کی پروردگار نے 3 چیزوں کو بڑا عجیب اور عظیم بنایا ہے۔ اس نبی کی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس نبی کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس نبی کی جماعت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ نہ اس جیسی ذات کسی اور کی، نہ اس جیسی بات کسی اور کی، نہ اس جیسی جماعت کسی اور۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی جماعتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک فاروق اعظم اور صدیق اکبر کا مقابلہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، یہ گستاخی کرنے والے ٹیسٹر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سرکار کے کلمہ پڑھنے والوں میں کتنا درد ہے، کتنا جذب ہے۔ تم جس دور کے اندر بھی اس پیمانے پر چیک کرنا چاہو گے، تلاش کرنا چاہو گے، تو تمہیں عاشقوں کی 1 یا 2 یا 4 قطاریں نہیں، عاشقوں کا لمبا چوڑا ایک فوج کا سلسلہ نظر آ جائے گا۔ آج ہے 1 نومبر، کل تھی 31 اکتوبر۔ آج سے کم 100 برس پیچھے چلے جائیں، 31 اکتوبر ہے اور 1929 ہے۔ داستان عشق و وفا کے اندر ایک چھوٹی سی عمر کا غریب نوجوان ہے، شہر لاہور کے ماتھے کا جھومر، قافلہ سالار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دلی دروازے میں رہتا ہے، ترکھان کا کام کرتا ہے، ٹوٹی ہوئی سائیکل، ایک تھیلا، ایک آری، ہتھوڑی، 5-7 کیلیں، نکل کر چلا سادگی کے ساتھ۔ کسی جگہ پر ایسی ہی دینی بزم لگی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ درد دل بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، آج تمہارے دروازے پہ فاطمہ آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کوئی تم میں سے نہیں جو میرے باپ کی عزت کا پہرا دے سکے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ترکھان کا کام کرنے والا کھڑا ہوا، سنا، اس چیز کو وہیں چھوڑا، چھری خریدی، وہاں سے چلا، موچی گیٹ سے آگے آیا۔ آج موجودہ مکی مسجد، اس کے سامنے پان گلی، وہاں پہ ایک پریس، اس پریس کے مالک کا نام راج پال، وہ بدبخت و بد نصیب، بد خصال، سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے۔ میں اس بابرکت مقدس مجمع میں اس کتاب کا نام نہیں لینا چاہتا،
کتاب لکھی اس نے، یہ علم دین. سادہ سا نوجوان پوچھا کسی سے راجپال کسے کہتے؟ اس نے کہا وہ ہے، لنگی پہنا ہوا، سر کے اوپر چوٹی بودی رکھی ہوئی. آگے بڑھا، نہ ایک کہی نہ دو کہی، بسم اللہ پڑھی، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور سیدھا چھرا اس کے کلیجے سے آر پار کر دیا. ہاتھوں کو دھویا، کپڑوں کو دھویا، سیدھا پہنچا انارکلی تھانے. ایف آئی آر وہیں درج ہے آج بھی اس تاریخی کیس کی. پہنچا وہاں پر، وہاں جا کر کہا مجھے گرفتار کرو. کیا کیا تو نے؟ قتل کیا. کس کا؟ سرکار کے گستاخ کا قتل کیا میں نے. جیل میں چلا گیا. پورے لاہور کے اندر ہنگامہ مچ گیا. اس شہر لاہور کا ایک اور قلندر تھا، اور وہ بھی اس وقت تک انارکلی بازار میں رہا کرتا تھا، جس کو دنیا شاعر مشرق کہتی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ عاشق رسول جو قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے آنسوؤں سے قرآن کے صفحے تر کر دیا کرتا تھا. وہ اس کیس میں علم دین کی طرف سے آگے آتے ہیں. بر صغیر کے سب سے بڑے بیرسٹر بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب، انہیں بامبے سے بلایا جاتا ہے کیس لڑنے کے لیے. کیس چلتا ہے. جناح صاحب، علامہ اقبال صاحب پہنچتے ہیں علم دین کی بیرک میں. علم دین یہ کاغذ ہے، انگوٹھا لگا، چھوٹ جائے گا جیل سے. جانتا کچھ نہیں تھا. مجھے یہ بتاؤ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا تھا، تو پاگل ہو گیا تھا، تو نے پاگل پن میں یہ کام کیا تھا. یہ لکھا ہے اس میں. لگا اس میں انگوٹھا، تیری جان چھوٹے گی. کہنے لگا باؤ جی بات یہ ہے کہ ساری زندگی تو جو کچھ بھی کرتا رہا، مجھے نہیں پتا کہ پاگل پن میں کیا تھا کہ عقل میں کیا تھا. یہ کام خدا کی قسم پوری عقل کے ساتھ کیا تھا میں نے، سوچ کے ساتھ کیا تھا میں نے. جانے دو مجھے تم. کل تھی 31 اکتوبر. 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی رات میاں والی جیل. وفا کرو ان کے ساتھ. آج بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ نرمی کرو، فلاں کرو فلاں کرو. یاد رکھو میرے عزیزوں اور دوستو، انگریز کی عینک سے، یورپ کی آنکھوں سے دیکھ کر سرکار کی سیرت کو پڑھنے والوں بغیر تو تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں شرک گوارا نہیں کرتا، اپنے محبوب کی ذات میں گستاخی گوارا نہیں کرتا. گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، نعرہ تکبیر. آج بیٹھ کر امن 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 کے درس دیے جاتے ہیں. دور کی بات کیا کہوں، ایک صحابی ہیں بیٹھے علماء کرام، جا کے پوچھیں. مجھے نہ کوئی کہے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے. ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے سامنے پیر کر دیے، پیر کیے. وہ صحابہ جو عین میدان جنگ کی کیفیت میں، احد کا میدان ہے، ایک صحابی ہے، الآقا علیہ السلام پر تیروں کی برسات آ رہی ہے. وہ صحابی نبی علیہ السلام کی دفاع کے لیے آگے بڑھتا ہے. اب وہ کہتا ہے میں عجیب کشمکش کا شکار، عجیب کشمکش کا شکار، اس لیے کہ اگر میں دشمن کی طرف سینہ کروں تو کمر سرکار کی طرف ہوتی ہے. اندازہ لگائیں، جان پہ جا رہی ہے، چہرہ کرتا ہے سرکار کی طرف، کمر کرتا ہے دشمن کی طرف، اور رو رو کے کہتا ہے حضرت اگر مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، میرے گھر والوں سے کہہ دینا تمہارا بچہ بزدل نہیں تھا. اسے جو کمر پہ تیر لگا ہے وہ پیٹھ پھیرنے کی وجہ سے نہیں لگا ہے، وہ میری عزت کا دفاع کر رہا تھا. سرکار میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کی طرف کمر کر کے کھڑا ہو جاؤں. میں نے کمر دشمن کی جانب کی ہے، چہرہ آپ کی طرف کیا ہے میں نے.
وہ صحابہ کرام جو عین میدان جنگ کے اندر یہ بات برداشت نہ کر سکے، جب دیکھا کہ ایک شخص نے بڑی گستاخی کے ساتھ آقا علیہ السلام کی طرف پیر پھیلائے، ہماری زبان کا تانا دینے والوں، نرمی کرو نرمی کرو۔ کس چیز کی نرمی؟ کہاں کی نرمی؟ کوئی نرمی شرمی نہیں، نرمی کرنا بے شرمی ہے، گستاخ کے ساتھ نرمی کرنا بے شرمی، بے خیرتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی ہے۔ صحابی ہے، نبی علیہ السلام کی بزم اور محفل ہے، اس کے پیر پھیلے تھے، ایک صحابی اٹھے، کہا پیر پیچھے کر، پیر پیچھے کر۔ وہ دیکھنے لگا، ٹھٹا مار کے پیر پیچھے کیے، کہنے لگا اگر نبی علیہ السلام کی بزم نہ ہوتی، اس صحابی نے جو جملہ کہا، اس جملے کا میں بڑا محتاط ترین ترجمہ یہ کرتا ہوں، کہنے لگا پیر پیچھے کر، اگر نبی علیہ السلام کی محفل نہ ہوتی تیری شرمگاہ کاٹ کے تڑپتا ہوا تجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر! ہر چیز پہ نرمی کا درس دینے والے کعب بن اشرف، پوچھے علماء کرام سے، مدینے کا بڑا سردار، خیبر کا یہودی، سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہے کوئی تم میں سے جو جائے اور میرے گستاخ کا سر میرے پاس لے کر آئے؟ کیا نبی علیہ السلام رحمت العالمین نہیں تھے؟ آج ہمارے حکمران خط لکھتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ فرانس میں ہوا کیا ہے۔ اس فرانس کے بے ضمیر، بے غیرت، میں 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، تم سارے کے سارے یورپ کے لوگ، تمہارے شناختی کارڈوں کے اندر باپ کے نام کی جگہ پہلے ماں کا نام ہوتا تھا، گزشتہ 2-3 سالوں سے ماں کا نام بھی گیا، اسپتال کا نام ہوتا ہے۔ نام جوزف پیٹر، ولدیت اہل محلہ، پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ اور جس کی رگوں کے اندر حلال کا خون ہوتا ہے، جس کا شجرہ پاکیزہ ہوتا ہے، خدا کی قسم نہ وہ نبی کی گستاخی کرتا ہے نہ نبی کے یاروں کی گستاخی کرتا ہے۔ گستاخ رسول پہ لعنت، گستاخ نبی پہ لعنت، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ فرانس کے صدر نے، موجودہ جو فرانس کا صدر ہے، اس نے آقا علیہ السلام کے جو خاکے تھے، واللہ العظیم یہ خاکے بنانے والے بنوانے والے خاک ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، مگر پروردگار کا جو وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب تیرے ذکر کو ہم نے اونچا کیا ہے۔ یہ جتنا دبائیں گے اللہ کریم سرکار کا ذکر اتنا اونچا کرتا جائے گا، اتنی بلندی عطا کرتا جائے گا، بلند و بالا کرتا جائے گا۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں، سرکار کے ذکر کو اونچا کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم اور آپ بطور نوکر کے، بطور فقیر کے، بطور بھکاری کے، بطور صدا دینے والے کے قبول ہو جائیں، ہماری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم لوگ جامعہ شرفیہ میں طالب علم تھے، پڑھتے تھے، تو دوران طالب علمی اس وقت میں حالات مناسب تھے، ہندوستان سے بڑے بڑے علماء تشریف لاتے تھے، اکثر و بیشتر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، چلتی پھرتی لائبریری، ایک مرتبہ جس کتاب کو پڑھ لیا کرتے تھے وہ کبھی ذہن سے نکلا نہیں کرتی تھی، ایک مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے تھے مولانا انظر شاہ کشمیری، وہ تشریف لاتے تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے مولانا سالم قاسمی صاحب، اور اللہ غری کے رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ہمارے استاذ محترم مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ان کے ساتھ ان کی بڑی محبت، بڑا پیار تھا، اور جب کبھی ہندوستان کے یہ علماء تشریف لاتے، جامعہ کے سب طلباء کو جمع کیا جاتا، بیان ہوتا،
مولانا انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا جامعہ کے صحن میں، کہنے لگے مقدمہ بہاولپور، یہ وہ عظیم مقدمہ تھا میرے عزیزوں اور دوستوں کہ ایک عورت جب اپنے منصب پر آ جائے، اپنے مقام کو سمجھ لے۔ آج یہ ختم نبوت کا جتنا کام ہے، سرکار کے غلام جتنا سرکار کی ختم نبوت کا پہرا دے رہے ہیں، ایک عورت کی اللہ تعالیٰ نے صدقہ جاریہ کر دیا۔ دور انگریز کا تھا، انگریز کا دور۔ اس عورت کی شادی قادیانی سے کر دی گئی۔ اس عورت کو بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ اس عورت نے کیس دائر کیا انگریز کی عدالت میں۔ کیا کہا کہ میں ہوں مسلمان اور یہ جھوٹے نبی کا ماننے والا ہے، میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ کیس چلا، تاریخ کے اندر مشہور ہے مقدمہ بہاولپور کے نام سے۔ مرزائیوں کے بڑے پوپ پال گرو گھنٹال مسلمانوں کی طرف سے وکیل صفائی کے طور پہ آئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، گرمی کا موسم، کہاں بہاولپور کہاں سہارنپور۔ مولانا انصر شاہ کشمیری کہتے میں بچہ تھا چھوٹا سا، اور اس وقت میں ابا جی کو بواسیر تھی، خونی بواسیر، گرمی شدید، اور ان دنوں کے اندر بواسیر بھی ایسی کہ یوں لگتا تھا کہ ابا جی کے کپڑوں پہ کسی نے جانور ذبح کر دیا، ایسے خون نکلتا تھا، اٹھنے کی ہمت نہیں۔ طالب علموں نے چارپائی پہ اٹھایا اور چارپائی پہ اٹھا کے ریلوے اسٹیشن تک لے کر آئے۔ کہنے لگے ہم بچے تھے، میں نے جب اپنے ابا کو اس کیفیت میں دیکھا کہ ابا جان کی یہ کیفیت ہے، اور اس طرح سے ان کو اس بے بسی کے عالم میں، بیماری کے عالم کے اندر ان کو ریل گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے، کہنے لگے کہ میں رونے لگا۔ بیٹا تھا، بچہ تھا، ابا سے پیار تھا، میں رونے لگا۔ ابا جی نے کہا کہ انظر شاہ رک جاؤ، مت رو۔ یہ وہ شخص ہے جس کے شاگرد کا نام ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے شاگرد کا نام ہے مولانا ادریس کاندلوی صاحب، جن کے شاگرد کا نام ہے مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ شاگرد ہیں، یہ شاگرد ہیں، استاد کس عالم کا ہوگا؟ مولانا انصر شاہ کشمیری نے بتایا، اور بتا کے تھاڑے مار کے رو پڑے۔ کہنے لگے بیٹا پوری زندگی گزر گئی، پڑھتے پڑھاتے، مسئلے سنتے سناتے سب کرتے زندگی گزر گئی، بیٹا یہ وقت آیا ہے، اس وقت کے اندر اللہ کے نبی کے دروازے کی چوکیداری کا وقت ملا ہے، اور اگر اللہ انور شاہ کا نام، اگر اللہ تعالیٰ انور شاہ کا نام سرکار دو عالم، آقا دو عالم، روح دو عالم، جان دو عالم، سرور دو عالم، امام کائنات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پروردگار انور شاہ کا نام آقا علیہ السلام کے دروازے پر پہرا دینے والے کتوں کے ساتھ لکھ لے، سمجھنا کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کریم نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع عطا کر دیا کہ اپنی زندگی کو سونا کر لو، اپنی زندگی کو قیمتی کر لو۔ وہ نبی جو اللہ نے دیا، نعمت بنا کے دیا، بس مختصر بات کرنی ہے۔ ہم ذکر کرنے بیٹھے نا سرکار کا، میں حضور کی جوانی کا ذکر کیا کروں، آقا علیہ السلام کے بڑھاپے کا، شجاعت کا، دیانت کا، امانت کا، صداقت کا کیا ذکر کروں؟ چلیں آج ایسا کرتے ہیں، سرکار کی ولادت کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ولادت کا مہینہ ہے نا، تھوڑا سا سرکار کی ولادت کا ذکر کر لیں۔ یہ تمام کے تمام حضور سے چلنے والے، یہ فرانس کا صدر جس نے کہا کہ نبی کی شان کے گستاخانہ خاکے دیواروں پہ لگاؤ، میں تحفظ کرتا ہوں، یہ کیا کرے گا؟ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بر صغیر کے رہنے والے تھے، فرانس کے اندر گئے اور قرآن پاک کا فرینچ میں ترجمہ کیا، 1,00,000 فرانسیسیوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ ان کی کتاب ہے خطبات بہاولپور، پھر کتاب لکھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس رات آقا علیہ السلام کی ولادت ہے، تم ہمیں کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے لیے امن سکھاؤ۔ نبی کی اماں کا نام آمنہ،
دائی کا نام ام ایمن، اور جو خاتون اس وقت میں سرکار کی اماں کی خدمت کے لیے اس کا نام تھا شفا۔ اماں آمنہ ہے، نوکرانی کا نام برکت والی، اور جو دائی بن کر آئی تھی اس کا نام ہی شفا تھا، جو شفائیں بانٹنے والی تھی۔ ان کے لیے کہتے ہو کہ گستاخی کے لیے دہشت گردی فلاں فلاں چیز۔ حضور علیہ السلام کی اماں جان کا نقشہ لکھتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، فرماتے ہیں کہ حضور کی اماں جان کہتی ہیں میں نے اس شب دائیں اور بائیں دو عورتوں کو دیکھا، ایک ذرا چھوٹے قد کی، رنگ کھلتا ہوا، ایک دراز قد کی، رنگ دبتا ہوا۔ میں نے ان عورتوں کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اجنبی تھیں۔ آقا علیہ السلام کی اماں جان بی بی آمنہ کہتی ہیں میں نے دائیں اور بائیں جب دو عورتوں کو دیکھا، میں نے پوچھا بیبیوں تم کون ہو؟ تو کہتی ہیں جو دبتے ہوئے قد کی تھی اس نے کہا کہ میں ہوں عیسیٰ کی ماں مریم، اور جو دراز قد کی تھی اس نے کہا کہ میرا نام ہے یوکبد، میں موسیٰ کی ماں ہوں، اور آج کی رات پروردگار نے تیری خدمت کے لیے ہمیں بھیجا ہے تاکہ پتہ چل جائے ہم دونوں کے بیٹوں کا ماننے والا وہ ہوگا جو تیرے بیٹے کی غلامی کرنے والا ہو، جو تیرے بیٹے کی غلامی کرے گا وہ ہمارے بیٹوں کا ماننے والا ہوگا۔ اللہ نے ذکر اونچا کیا ہے۔ روم کا بادشاہ ہرقل، نبی علیہ السلام نے خط دے کر بھیجا روم ہرقل کے پاس، اور خط لے کر گیا کون؟ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ صحابہ کی گستاخی کرنے والے بدقسمت و بد نصیبو، حضور کے صحابہ تو ایسے تھے، جا کے پڑھیں تاریخ، پڑھیں حدیث، جب کبھی فرشتوں کا سردار جبریل زمین پر سرکار کی غلامی کے لیے آتا تھا جناب دہیہ کلبی کی شکل اختیار کر کے آتا تھا، حسین و جمیل، چہرہ چھپا کر نکلتے تھے، چہرہ کھلا رکھتے تھے، نظر بد کا شکار ہو جاتے تھے۔ انہیں خط لے کے بھیجا روم کا بادشاہ ہرقل، قیصر اس کا نام، ہرقل پہنچا، اس نے خط دیکھا، جیسے نبی کے صحابی کو دیکھا، ان کا جلال دیکھا، ان کا روپ دیکھا، خوبصورتی دیکھی، حیرت زدہ ہو گیا، دنگ ہو گیا۔ دل نے گواہی دی کہ سچ ہے۔ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اب دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ اگر وہ خط پڑھتا ہے ایمان لاتا ہے، گورنمنٹ ختم، دولت ختم، شان و شوکت ختم، ساری چیزوں کی چھٹی۔ مختصر یہ کہ ایک رات گزری، اگلی رات آئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ابھی بتاؤں گا، میں وہاں سے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ آؤں گا، بھولا نہیں میں 31 اکتوبر کو ایک نبی کے وفادار کی کہانی آپ کو سنا رہا تھا نا، وہیں پہ لا کے ختم کروں گا۔ کرو تو صحیح وفا۔ او یار وہ تو بے وفاؤں کے ساتھ وفا کو نبھاتے ہیں، تم مسلمان ہو، وفا کرو، دیکھو کیسے نبھاتے ہیں، وہ کیسے نبھاتے ہیں۔ دوسرا دن گزرا، رات آئی، قیصر روم نے حضور کے صحابی دہیہ کلبی کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے بڑی محبت کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ چلنے لگا، چلتے 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 محل ختم، ایک پرائیویٹ کمرہ آیا، کمرہ بڑا مزین، بڑا روشن، بادشاہ کا کمرہ تھا۔ دہیہ کلبی اندر آئے، بادشاہ بھی اندر آیا، بادشاہ نے کنڈی لگائی۔ دہیہ کلبی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مجھے قتل تو نہیں کرنے لگا۔ اس نے کہا گھبراؤ مت۔ دائیں بائیں جو میں نے دیکھا، آپ لوگ ماشاءاللہ بخوبی جانتے، ایک ہوتی ہے پینٹنگ جو رنگوں سے بنتی ہے، ایک ہوتا ہے اسکیچ ہوتا ہے خاکہ۔ یہ خاکے جو بنا رہے ہیں نا، ان کی عقل پہ خاک پڑی ہوئی ہے، یہ سرکار کا نام چھپانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو نام اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث میں محمد و احمد بنا کے دیا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، پروردگار نے یہی نام فارقلیت، یوزا موزا، تابا تابا، منہمنہ، یہ چاروں نام سرکار کے ذکر فرمائے تھے۔ جتنا پردہ ڈالنا چاہا پروردگار نے اتنا روشن کر دیا۔ دہیہ کلبی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا،
الگ الگ اسکیچ بنے ہوئے تھے، الگ الگ خاکے بنے ہوئے تھے۔ میں گیا، چلتے 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 ایک دیوار کے پاس پہنچا اور دیوار کے پاس جا کے رک گیا، تھم گیا، ٹھہر گیا میں۔ اب جو میں رکا، ٹھہرا اور تھما، بادشاہ بھی میرے پیچھے آیا۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں کو ایسے ایسے کر کے رگڑنا شروع کر دیا کہ خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ میں نے جب ان تینوں خاکوں کو دیکھا، تینوں اسکیچ کو دیکھا، میں حیرانگی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ میں نے پہلا خاکہ دیکھا صدیق اکبر کا، بائیں طرف دیکھا فاروق اعظم کا، بیچ میں دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ میں حیران، کہاں مدینہ، کہاں پہ روم، رومن ایمپائر، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے حیران دیکھ کر قیصر روم کہنے لگا تم کیوں حیران ہو؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کیوں حیران؟ یہ دیکھو ابو بکر کی شکل بن نظر آتی ہے، یہ فاروق اعظم کا چہرہ نظر آتا ہے، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کی شبیہ مبارک ہے، تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگا خدا کی قسم، ہمارے پاس جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، ان کے نام تو دور کی بات ہیں، اس میں جو ان کا حلیہ ہے، مجھے شوق ہے خاکہ بنانے کا، پینٹنگ کا مجھے شوق ہے۔ میں نے تورات کو، انجیل کو، زبور کو کھولا، اس میں سے پڑھتا گیا اور نقشہ بناتا گیا۔ تمہارا نبی تو دور کی بات ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کا ایک یار ہوگا دائیں طرف، ایک ہوگا بائیں طرف۔ یہ اللہ نے تورات و انجیل تک میں بیان فرما دیا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان کو مٹانا چاہیں گے؟ آگے چلیں۔ تورات، انجیل، زبور، یہ تین کتابیں آسمانی ہیں، آسمانی کتابیں۔ گیتا، بھگوت گیتا، رامائن، ہندوؤں کی کتاب، ہندوؤں کے اشلوک، وہ جو ان کے رام نے، چندر نے، بھگوان نے بتائے اور وہ لکھتے چلے گئے۔ بھگوت گیتا میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آخری دور میں ایک شخص آئے گا جس کا عنوان ہوگا کلکی اوتار۔ کلکی اوتار، کلکی اوتار کا کیا معنی؟ وہ جو آخری نجات دہندہ ہوگا، آخری نجات دہندہ ہوگا۔ آئیں، میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی پیر کی بات نہیں، کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی بات نہیں، پاکستان کے بہت بڑے ایٹمی سائنسدان، بہت بڑے ایٹمی سائنسدان، آپ سب نام جانتے ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان یہ ہندوستان میں ایک ریاست ہے بھوپال، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ بھوپال سے ہجرت کر کے پاکستان ہے 47 میں۔ ڈاکٹر عبد القدیر نے جو اپنے مکالمے لکھے، جو اپنے کالم لکھے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ریاست بھوپال، اس کا نام جو مشہور ہوا بھوپال، اس کا راجہ تھا جس کا نام تھا راجہ بھوج پال۔ راجہ کا نام تھا راجہ بھوج پال، اس کے نام پہ پوری ریاست بن گئی بھوپال۔ ایک رات وہ راجہ اپنے کھانے پینے سے فارغ ہو کے باہر نکلا، اپنے محل کے باہر نکلا، دروازے کو دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ دیکھتا ہے، سیر کرنے نکلا، رات کا وقت ہے۔ اچانک اس نے آسمان پہ دیکھا، آسمان پہ دیکھا، اس راجہ نے کم از کم 5 مرتبہ، اس راجہ کی عادت تھی جو کچھ دیکھتا تھا اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کرواتا تھا، لکھواتا تھا۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے بھوپال کی ریاست کے جو پرانے راجے مہاراجہ تھے وہاں سے ان ڈائریوں کو نکلوا کر ان کا ترجمہ کر کے پیش کیا۔ کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا میں، جو آپ کہیں گے جی ایسے پھلجھڑی چھوڑ دی، ایسے ہی چھوڑ دی۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک لکھا کہ اس راجہ نے اپنے بیٹے کو سرکار کے پاس تحفے تحائف دے کر بھیجا تھا۔ پہنچنے سے پہلے دریا سمندر کے اندر جا رہا تھا اور جاتے جاتے وہ سمندر کے اندر جہاز ٹوٹا، غرق ہو گیا تھا، مگر کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور بر صغیر میں سب سے پہلی جو مسجد بنی، سب سے پہلی مسجد، یہ ڈاکٹر عبد القدیر کا کہنا ہے کہ بر صغیر کی سب سے پہلی مسجد اس ہندو راجہ کی اولادوں نے بنوائی تھی۔ سرکار کی غلامی کیسے؟ فرماتے کہتے ہیں کہ اس راجہ نے جب دیکھا آسمان پر
اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ وہ کیا دیکھتا ہے؟ راجہ بھوج پال، جس کے نام پر ہندوستان کی ریاست ہے بھوپال. اس نے جب دیکھا تو اس کو نظر آیا کہ کبھی چاند ٹوٹتا ہے کبھی جڑتا ہے، کبھی ٹوٹتا ہے کبھی جڑتا ہے، کبھی ٹوٹا کبھی جڑا. راجہ تھا ہندو ہوتے کمزور عقیدے کے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ وہ تو چاند کو بھی بھگوان مانتا ہے، یہ بھگوان ٹوٹا جڑا ٹوٹا جڑا. اس نے جلدی سے کہا کہ بڑے پنڈت جی کو لے کر آؤ. بڑے بڑے پنڈت آ گئے، تمام اکٹھے ہو گئے، جمع ہوئے. پوچھا راجہ جی کیا دیکھا؟ کہنے لگا کہ دیکھا کہ میں نے چاند ٹوٹا پھر جڑا، ٹوٹا پھر جڑا، ٹوٹتا ہے اور جڑتا ہے، ٹوٹتا ہے اور جڑتا ہے. کیا بات ہے، کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا راجہ صاحب ہماری گیتا میں لکھا ہے، ہمارے بھگوان کے اشلوک میں لکھا ہے کہ جب اس کائنات کا آخری نجات دینے والا، اس کائنات کا آخری مکتیوان جو لوگوں کو گناہوں سے نجات دلوائے گا، اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ انگلی زمین پہ اٹھائے گا، چاند آسمان پہ خدا توڑ دے گا. اس کے بعد وہ ایٹمی سائنسدان کہتا ہے کہ میں نے تحقیق کی، تاریخ کی جستجو کی، تو جس رات جو تاریخ راجہ بھوجپال نے آسمان پر چاند ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، یہ وہی رات تھی جو کائنات میں آمینہ کے در یتیم میرے اور آپ کے آقا سرور سروراں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے کہنے پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو چاند توڑ کے دکھاؤ. سرکار نے انگلی فرش پہ اٹھائی، اللہ نے آسمان پہ چاند کے ٹکڑے اڑا دیے. وہ چاند عرب میں ٹوٹا، ہندوستان کے راجہ نے دیکھا. تورات، انجیل، زبور، گیتا، وہ تمام سرکار کی تعریفیں کری. اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے. موجودہ بائبل پورے پنجاب کی سب سے بڑی بائبل سوسائٹی انارکلی میں ہے. بائبل سوسائٹی، بائبل چھپتی ہے. موجودہ بائبل 4 اس میں 4 انجیلیں ہیں. انجیل لوقا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا، انجیل متی. 4 ہے. وہ چاروں کے چاروں جناب عیسیٰ کے شاگرد. انہوں نے عیسیٰ سے یہ سنا، یسوع مسیح سے یہ سنا، جیسس سے یہ سنا، لکھ دیا. ہم کہتے ہیں کہ صاحب انگریز بڑے روشن خیال ہوتے ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، بڑے وسیع ظرف ہیں. ارے ان جیسا تنگ دل ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو اسلام اور سرکار کی برکت ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جاؤ، یعقوب نام ملے گا، یوسف ملے گا، موسیٰ ملے گا، عیسیٰ ملے گا، اور پتہ نہیں کتنے نبیوں کے نام ملیں گے. یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان تمام برکت والے ناموں سے محروم ہیں. بڑے غور سے ذہن میں رکھیں. میں عرض کر رہا ہوں نا، باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. موجودہ بائبل 4 جناب عیسیٰ کے شاگرد ہیں. اناجیل 4 کہتے ہیں، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل متی. حضرت عیسیٰ کا ایک 5واں شاگرد ہے جس کا نام تھا برنباس. برنباس اس کا نام تھا. اس نے بھی جناب عیسیٰ سے کچھ سن کے لکھا، جمع کیا. بائبل آف برنباس، انجیل برنباس. کسی طرح سے برٹش لائبریری لندن سے وہ کرک اس کے کاغذ سامنے آئے، ترجمہ ہوا. اس میں برنباس جو جناب عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام کا جیسس کرائسٹ کا شاگرد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا جیسس کہہ رہے تھے، یسوع کہہ رہے تھے، مسیح کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ برنباس اگر مجھ عیسیٰ مریم کے بیٹے کو زندگی میں یہ وقت مل جائے کہ وہ جو کائنات کا آخری امام آئے گا، جو کائنات کا آخری امام آئے گا، پہاڑوں کے وطن میں پیدا ہوگا، کھجوروں کے دیس میں ہجرت کر کے جائے گا. پہاڑوں کے وطن میں پیدا ہوگا، کھجوروں کے وطن میں ہجرت کر کے جائے گا. اور برنباس اگر
مجھے موقع مل جائے اس امام کے پاؤں کے جوتی کا تسمہ باندھنے کا، سمجھنا کہ عیسیٰ نے مقصد حیات پورا کر لیا۔ انجیل، تورات، زبور، بائبل، تاریخ کی روایات، یہ تمام کی تمام اس بات کے اوپر کھلا صداقت کا ثبوت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے ایک آخری رسول ہے۔ کہتے ہیں بے شک ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں ان کے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں۔ دروازہ اللہ نے کیا بند۔ اس وفادار کی بات ابھی میرے ذمہ قرض ہے، بتاؤں گا آپ کو نا، وفا کرو ان کے ساتھ، وہ کیسے وفا نبھاتے ہیں، کر کے تو دیکھو۔ اچھا، دوسری بات ہے صحابہ کی۔ یہ سارا جتنا پاکھنڈ بازی شروع کی، یہ سارا جنتر منتر شروع کیا، کہاں سے چلا؟ کہانی چلی کہاں سے؟ ابو بکر نبی کی بیٹی کی زمین کھا گیا، کام یہاں سے شروع ہوا تھا نا، یہیں سے کام چلا۔ آپ ماشاءاللہ لکھے پڑھے لوگ ہیں، مجھے صرف مولوی سمجھ کے میری بات پہ یقین نہ کرنا، ختم کہانی۔ آپ سب لکھے پڑھے لوگ ہیں، جدت کا دور ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، مسئلہ وراثت پتہ کر لیں، وراثت کے قوانین پتہ کر لیں۔ وہ جو نبی کی بیٹی کی وراثت پہ صدیق اکبر کو گالیاں دے رہے ہیں نا، ان کے مذہب کے اندر بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو جائیداد میں وراثت دی نہیں جاتی۔ جی، یہ صحابہ کرام کے غلاموں کا صدقہ ہے کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بہن کو بھی حصہ دیتے ہیں، بیٹی کو بھی حصہ دیتے ہیں، ماں کو بھی حصہ دیتے ہیں، بیوی کو بھی حصہ دیتے ہیں۔ اور تم نبی کی بیٹی کے لیے صدیق اکبر کو گالیاں بکرو؟ جا کے پہلے اپنی بیٹیوں کو حصہ دو، انہیں حصہ دو، جا کے پہلے جائیں، جا کے پوچھیں، پتہ کریں کہ جو صدیق اکبر کو گالیاں بکنے والے ہیں ان کے مذہب کے اندر عورتوں کا حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی بیٹیوں کو دیتے نہیں، صدیق اکبر کو گالیاں بکتے ہو، شرم نہیں آتی؟ دوسری بات اللہ کریم بات کو جب واضح کرتا ہے ثابت کر دیتا ہے۔ آج کی تاریخ یکم نومبر فیروز پور روڈ ایک مدرسے کا نام ہے مدرسہ عروۃ الوثقی، مدرسہ عروۃ الوثقی، اس کے پرنسپل کا نام ہے جواد نقوی۔ آج آپ اخبار میں پڑھ لیں، خدا کی قسم ایسا اشتہار ان کے منہ سے اللہ نے نکلوا دیا، ہمارا مسئلہ ختم کر دیا، مسئلہ ختم۔ ہم 14 صدیوں سے کہتے رہے، بتاتے رہے، بولتے رہے کہ خدا کے بندوں، نبی کی وراثت علم ہوتی ہے، مال ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی اپنے پیچھے جو چھوڑ کے جاتا ہے، نبی کی وراثت میں مال نہیں ہوتا۔ نبی تو کہہ کر جاتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں ہمارے پاس نہ درہم ہوتا ہے، نہ دینار ہوتا ہے، نہ سونا ہوتا ہے، نہ چاندی ہوتی ہے، ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آؤ، جو اس کو لینا چاہتا ہے لے لے، مصطفیٰ کی وراثت حاصل کر لے۔ آج کی تاریخ اب تک اگر غور نہیں کیا، ہماری عادت غور کرنے کی ماشاءاللہ ہے بھی نہیں، ہم ہیں سنی، سن، بالکل سن، ادھر سے سن، یہاں سے نہ سن۔ اللہ نے دیے 2 کان، ایک سے سن، دوسرے سے ٹن۔ بار بار قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیوں نہیں فکر کرتے؟ آج اللہ نے مسئلے حل کر دیے، سارے مسئلے حل کروا دیے۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اہل سنت کا عقیدہ پائندہ باد، تابندہ باد، زندہ باد۔ اہل سنت کا عقیدہ، خدا کی قسم، اہل سنت ریت پر نہیں کھڑے، پہاڑ پہ کھڑے ہیں۔ اور آج کی اس بزم سے پیغام لے کر جانا، میں نے یہاں کوئی محفل موسیقی میں تو حصہ لینا نہیں، گلا بیٹھتا ہے بیٹھے، اٹھتا ہے اٹھے، جس نے دیا ہے، دہن میں زباں ہے تمہارے لیے،
بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. ہم تو سودا لے کے بیچنے کو نکلے ہیں. ہم نے تو سودا اٹھا رکھا ہے, بیچنے کو نکلے ہیں. لے لیجئے کہ جب تک بکے نہیں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہیں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. سرکار ایک آپ نے خرید کے انمول کر دیا. آپ خریدے تو انمول ہی انمول. ہم تو کہتے رہے. میرے عزیزوں, لے کر جانا اس بات کو ذہن میں بٹھا کر جانا, صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں, قرآنی شخصیات ہیں. جی, صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں, تاریخ بندوں نے لکھی ہے, قرآن اللہ نے اتارا ہے. تاریخ میں ملاوٹ ہے, قرآن ملاوٹ سے پاک ہے. اور اللہ کا کرم کہ اس مولا کریم نے ہم کو بنایا اہل سنت والجماعت. ہمارے 2 ہاتھ ہیں اور 2 دامن پروردگار نے تھما دیے ہیں. ایک دامن میں سرکار کا ہاتھ ہے اور دوسرے میں سرکار کی پوری جماعت کا ہاتھ ہے. وہ بھائی جو اہل بیت اطہار ہیں نا, اہل بیت بعد میں اہل بیت ہیں, پہلے صحابی ہیں. جی ہاں, مقام صحابیت پہلے ہے, مقام صحابیت پہلے ہے. آج 1 نومبر, بات کہیں رہ نہ جائے, اس اشتہار کو سنبھال کے رکھنا, سنبھال کے رکھنا, ذہن میں رکھنا. پروردگار نے بڑا کرم کر دیا. میں نے جیسے وہ اشتہار دیکھا نا, آپ یقین مانو کہ 4 5 6 7 دن کی جو تھکاوٹ تھی ساری اتر گئی. میں نے اسے سمیٹ کے لپیٹ کے تعویذ کی طرح اپنے پاس رکھ لیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صدیوں کا مسئلہ حل کروا دیا, صدیوں کا مسئلہ حل کروا دیا. اور بات سے بات آئی, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, یہ 4 خلفاء کا جو نام ہے نا, 4 خلفاء کا نام, بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے, بڑے بڑے مشائخ اہل سنت, ان 4 کا نام کسی نمایاں جگہ پہ لکھ کر لگا لیا کرو. گھر میں کوئی ناپاک گندا جن خبیث کو کرتا ہے, جادو منتر انتر منتر جو کرے گا, ان 4 کا برکت والا نام دیکھ کے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے, دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, ان کے صاحبزادے ابھی حیات ہیں لیکن انہوں نے منع کیا تھا میرا نام نہ بتانا. ان کے پاس ایک آدمی آیا, جی میری بھینس دودھ نہیں دے رہی. کہنے لگے ابا جی نے 4 خلیفوں کا نام لکھا اور لکھ کر کہا کہ جا کے اپنی بھینس کے گلے میں باندھ دے. کہتے ہیں خدا کی قسم پورے گاؤں میں سب سے زیادہ دودھ دینے لگی وہ. کہہ رہے ہیں میں نے پوچھا ابا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے یار تجھے پتہ ہی نہیں, اس میں نام عمر کا ہے. یہ وہ ہے جو خشک دریا پہ خط لکھتا ہے, خدا پانی جاری کر دیتا ہے, اللہ پانی جاری کر دیتا ہے. میں نے اس کا نام لکھ کے بھینس کے گلے میں ڈالا ہے, خدا تھنوں میں دودھ کیوں نہیں جاری کرے گا؟ میرے عزیزوں اور دوستو, اللہ کریم نے آپ کو شکر ادا کیا کرے کہ پروردگار نے اہل سنت والجماعت بنایا. ہم ریت پہ نہیں کھڑے ہوئے, ہم پتھر پہ کھڑے ہیں جم کر. الحمدللہ پتھر پہ جمے ہیں. ہمارا امام, ہمارا قائد وہ ہے جو کبھی ہواؤں سے کلام کرتا ہے, کبھی پانیوں سے کلام کرتا ہے, کبھی پتھروں سے کلام کرتا ہے. زمین پہ زلزلہ آتا ہے لوگ ڈرتے ہیں. مدینے میں زلزلہ آیا, عمر کھڑے تھے, زور سے زمین پہ پیر مارا, وہ ہلتی کیوں ہے تو؟ میں انصاف نہیں کرتا تجھ پہ, یہ کہنے کی دیر تھی, زمین جم گئی, تھم گئی, رک گئی, ٹھہر گئی, تھم گئی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, ذہن میں رکھنا میرے دوستو. ایک تو آج کی اس محفل کا, ان ساتھیوں کو اللہ سلامت رکھے, اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے, جو نبی کی اور نبی کے یاروں کی غلامی کا یہ پیغام اور پرچم لے کر جا رہے ہیں. ایک پیغام تو یہ یاد رکھنا کہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں, قرآنی شخصیات ہیں. وہ تاریخی شخصیات نہیں جو ان پہ تنقید ہو سکے. خدا کی قسم کوئی صحابی کوئی لاکھ بیٹھ کر کہے کہ ان کا عمل ایسا تھا, انہوں نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, بھائی صحابی کا مقام عمل کے ساتھ وابستہ ہے ہی نہیں ہے. اسے اللہ نے صحابی بنا دیا, ساری باتیں ختم, چھٹی. سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد وہ جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں
وہ جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں ان کی اولاد کا اس میں حصہ وراثت کا نہیں ہوتا، بلکہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے آج کا اشتہار۔ میں نہ کوئی کتاب پیش کر رہا ہوں، نہ میں کوئی مقابلہ کچھ نہیں۔ آج جائیے گا، اخبار اٹھا لیجئے گا، مدرسے کا نام عروۃ الوثقیٰ، وہاں کے پرنسپل صاحب، ہم تو بھائی بے ادبی کرتے ہی نہیں، ہمارے ہاں تو گالی ہے نہیں، ہم تو دلیل کی بات کرتے ہیں۔ جن کے مذہب میں گالی ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپک کے سامنے آتا ہے۔ مدرسے کا نام ہے عروۃ الوثقیٰ، پرنسپل صاحب کا نام ہے جواد نقوی صاحب۔ انہوں نے آج ایک کانفرنس کی ہے، انہوں نے آج ایک جلسہ کیا جس میں سارے لوگوں کو جمع کیا، اور بتاؤں جلسے کا نام کیا رکھا؟ وحدت امت۔ جلسے کا نام ہے وحدت امت، وراثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وراثت مصطفیٰ۔ پتہ چلا کہ نبی کی وراثت مال نہیں ہوتا، نبی کی وراثت علم ہوا کرتا ہے۔ اب توبہ کر لو، 1400 برس جو صدیق اکبر کو گالیاں بک رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ فاطمہ کی زمین کھا گیا ہے، آج خود تم نے اشتہار لگا کے بتا دیا ہے کہ نبی کی وراثت مال سے نہیں ہوتی، علم سے ہوا کرتی ہے۔ نبی کی وراثت علم ہوا کرتی ہے۔ اور آخری بات میرے عزیز اور دوستو، اگر گستاخوں کو پکڑا جاتا، ابھی محترم ایک نعت خواں کہہ رہے تھے نا فاروق اعظم کی گستاخی، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گستاخی، ان تمام گستاخیوں کے ساتھ ساتھ پہلی گستاخی کہاں پر ہوئی؟ لاہور کے اندر، اس کے بعد گستاخی اسلام آباد کے اندر، اس کے بعد گستاخی کراچی کے اندر، چوتھی گستاخی ہوئی ہے میر پور خاص میں۔ میر پور خاص کے علاقے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر علل اعلان ان کو برا بھلا کہا گیا۔ بات اصل میں اتنی ہے کہ اگر ایک مرتبہ، فارسی کا مقولہ ہے گربہ کشتن روز اول، بلی کو پہلے دن مار دو نا، پھر وہ گھر میں آ کے کھانا خراب نہیں کرتی۔ اگر پہلے دن کسی گستاخ کی سزا دے دی جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ غیروں کو نوبت بتاؤں کیوں ملتی ہے؟ فرانس کو، جرمنی کو کیوں نوبت ملتی ہے؟ اس لیے نوبت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے نبی کے یاروں کے ساتھ وفادار نہیں، ہم گستاخی کریں تو کون ہم کو سزا دے گا؟ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اپنے نبی کے اس وفادار کی طرف۔ 31 اکتوبر 1929 کو جو سرکار کی محبت میں پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا، 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی رات، اور اس درمیانی رات میں میاں والی کی جیل ہے، اور اس میاں والی جیل کا غیر مسلم جیلر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس رات اس جیل کے اندر جو نورانیت، جو چمک، جو مہک، جو خوشبو دیکھی تھی میں زندگی بھر کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ روشنی نہیں، لگتا تھا ایک ٹھنڈک ہے جو جسم کے اندر اترتی بھی جا رہی تھی۔ میری کیفیت بڑی عجیب تھی، بڑی عجیب کیفیت تھی، ایک ٹھنڈک تھی جو میرے دل سے اندر اترتی بھی جا رہی تھی۔ میں تلاش کرتا نکلا تو پتہ چلا کہ یہ ٹھنڈک، یہ مہک علم دین کے کمرے سے آ رہی تھی۔ دروازہ کھولا، صبح کو پھانسی لگنی ہے، صبح کو پھانسی لگنی ہے، مگر دیکھا وہ اپنے آنسو پونچھتا ہوا باہر آ رہا تھا، چہرہ پر رونق، آنکھیں چمکدار، بالکل مطمئن۔ میں نے کہا علم دین، صبح کو تجھے پھانسی ہونی ہے، یہ تیرے کمرے میں چمک مہک کیسی تھی؟ تو کہتے ہیں بڑے اطمینان سے، بڑے اطمینان سے، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مجھے کہنے لگا جیلر صاحب جن کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ خود ہی تشریف لائے تھے، خود ہی آئے تھے، اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے بیٹا علم دین گھبرانا مت، محبت کے ساتھ میرا کلمہ پڑھ کے پھانسی کا پھندا تو چومنا، کوثر کے حوض پہ کھڑا استقبال میں تیرا کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ان کے ساتھ وفا کرو، ان کے ساتھ وفا کرو، باقی سب زندگیاں بیکار، ان کے ساتھ وفا کرو۔ ان سے وفا کر لی، یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اٹھنا بیٹھنا، ہم سب کی جو کوشش کاوش محنت ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وہ تمام ساتھی، تمام دوست، تمام احباب جنہوں نے میرے عزیز برادرم مولانا ضیاء الرحمن صاحب کا ساتھ دیا،
اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام علماء کرام، تمام معاونین، اور میرے عزیز اور دوستو، اس محبت کے سفر کو ختم نہ ہونے دینا، سفر ختم نہ ہونے دینا، اس کو جاری رکھنا۔ کچھ نہیں پتا سڑک کے کس موڑ پر زندگی کا موڑ ختم ہو جائے، کچھ نہیں پتا۔ اور ان کے ساتھ جب وفا کر لو گے نا، وہ کہتے ہیں، مجھے ایک صحابی نے پوچھا، سرکار آپ کو میدان حشر میں کہاں دیکھوں؟ فرمایا، میرے دوست ایک جگہ تھوڑی ہوں گا، کبھی حوض کوثر پہ، کبھی میزان عدل پہ، کبھی پل صراط پر، کہ کہیں میرا کوئی امتی پریشان نہ ہو جائے۔ ان کے ساتھ وفا کریں، انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا، برکت کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تمام کے تمام علماء کرام، یہ ہمارے دوست احباب، اور آج کی اس بزم میں، محفل میں جو ساتھی اگر کہیں پر کسی کے اکرام میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، انتظامیہ کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں، میں معذرت خواہ ہوں۔ دیکھو میرے دوستو، یہ جو راستہ ہے نا، اس راستے کے اندر نا اس چیز کو چھوڑ دو، میں آگے ہوں، میں پیچھے ہوں، میں دائیں ہوں، میں بائیں ہوں، میرا نام اوپر ہے، میرا نام نیچے ہے۔ ارے یار چھوڑ دو اس بات کو، بس اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشاں سے۔ ہم کوشش کرتے ہیں چھپنے کی، اللہ اتنا چھپا دیتا ہے، چھپنا چاہو خدا چھپا دے گا، چھپو گے تو چھپا دے گا، چھپنا چاہو کہ چھپا دے گا، جتنا نمایاں ہونا چاہو گے، یہاں پہ میرا نام آ جائے، وہاں پہ اشتہار آ جائے، اللہ کریم اتنا مٹی میں لے کے رکھ دیتا ہے۔ چھوڑ دو اس بات کو، وہ آگے کیوں، وہ پیچھے کیوں، وہ دائیں کیوں، وہ بائیں کیوں، بس یہ سرکار کی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے خدام میں شمار فرما لے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔